السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن تعداد درود و سلام خاتم المرسلین خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایک یا دو دن باقی ہیں. اس رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لا سکے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کا اہتمام کر سکے. رمضان کے اندر تقریباً ہر مسلمان کا جو نیکی کرنے کا جذبہ، شوق اور لگن ہے وہ عام مہینوں اور عام حالات کی بنسبت کہیں زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. اور یقین مانیے جو عبادتوں کی لذتیں لینے والے، تلاوت کلام الہی اور قیام اللیل سے لطف اندوز ہونے والے، روزے کی برکتیں، سحر و افطار کی سعادتیں جو لوگ حاصل کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ ایک مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب رمضان جا رہا ہے تو وہ برکتیں ہم نہیں سمیٹ سکیں گے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے رمضان کے علاوہ بھی کچھ ایسے احکامات، کچھ ایسے اعمال
ہمارے لیے بطور تحفہ رکھ دیے کہ اگر کوئی مسلمان ان اعمال اور ان افعال کو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی بجا لاتا ہے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، ہر رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے، اور گویا کہ وہ باقی 11 مہینے بھی وہی لذت، وہی عبادت اور وہی سعادت حاصل کر سکتا ہے جو وہ رمضان میں حاصل کرتا رہا ہے۔ چند اعمال آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات، 2 عمل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، پورے سال کا ثواب۔ ان میں سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالها، اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے ایک نیکی کو 10 کے برابر بنا دیا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے بعشر امثالها، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 روزوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہر بعشرۃ اشہر، ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اس آیت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا بعشرۃ اشہر، 10 مہینوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وصیام 6 ایام بعد الشہر، اگر کوئی انسان اس مہینے کے بعد والا جو مہینہ ہے یعنی شوال، اس کے 6 دن کے روزے رکھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام السنۃ، گویا کہ سارے سال کے اس نے روزے رکھے۔ رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایک مہینے کا اہتمام کرتا ہے، ایک مہینہ 10 کے برابر ہے، گویا 10 مہینوں کا ثواب اس نے لے لیا۔ اب شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، ایک روزہ 10 کے برابر ہے، 3 روزے ایک مہینے کے برابر ہو گئے، 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس بات کا اہتمام کر لیتا ہے تمام السنہ، اس کو سارے سال کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اس نے گویا کہ سارا سال روزے رکھے۔ یہ مسلمان کو اللہ رب العزت نے سعادت سے نوازا ہے، نوازش کی ہے اللہ رب العزت نے کہ سارا سال کوئی انسان روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، کام کرنا ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ بیمار ہو سکتا ہے، وہ سفر پہ جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت کر دی، بڑی آسانی پیدا کر دی، ایک مہینے کا اہتمام کر لیتا ہے، پھر 6 روزوں کا اہتمام کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام السنہ، گویا اس کا پورا سال پورا ہو گیا۔ پہلا عمل یہ ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صیام 3 ایام من کل شہر صیام الدہر، جو انسان ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتا ہے، 3 دن کے، صیام الدہری، اللہ رب العزت پورے زمانے گویا کہ سارے سالوں کا، ہر سال کا ثواب اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں جو انسان ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے۔ اور وہ کون سے 3 روزے ہیں؟ حدیث میں وضاحت ہے کہ وہ چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ
اور چاند کی 15 تاریخ جو ایام 20 ہیں، ان کو ایام 20 کہتے ہیں، ان 3 دنوں کے روزے رکھتا ہے، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن کے روزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، صیام الدہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کا اللہ رب العزت اس کو ثواب دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ شخص کیا کہتا تھا، میں ساری زندگی رات کو قیام کیا کروں گا، دن کو روزہ رکھا کروں گا، ساری زندگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، کہ تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم ساری زندگی قیام کرو، ساری زندگی روزے رکھو، فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ، تمہارے اندر ایسی طاقت نہیں آ سکتی۔ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، تم روزے رکھا بھی کرو، بیچ میں وقفہ بھی کیا کرو، وَنَمْ وَقُمْ، رات کو سویا بھی کرو، رات کو قیام بھی کیا کرو۔ آپ نے یہ پسند نہ کیا کہ کوئی انسان تسلسل کے ساتھ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، کوئی مسلمان تسلسل کے ساتھ ساری رات قیام کرتا رہے۔ آپ نے کہا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، روزے رکھنا، پھر وقفہ کرنا، رات کو سو جانا، پھر قیام کرنا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، وذالک مثل صیام الدہر، یہ 3 دن کے روزے رکھنا پوری زندگی کے روزے رکھنے کے برابر ہو جائے گا، پوری زندگی میں روزے رکھتا رہا اس کے برابر ہو جائے گا۔ 3 دن کے روزے رکھنا یعنی ایک مہینے میں وہ 3 دن روزے رکھتا ہے تو ایک روزہ 10 کے برابر ہے، گویا کہ پورا مہینہ اس نے روزہ رکھ لیا، پھر اگلے مہینے وہ 3 روزے رکھ لیتا ہے، ایک روزہ 10 کے برابر ہے، گویا مہینہ مکمل ہو گیا۔ یوں وہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتا جائے، سارے سال کا روزوں کا ثواب اللہ رب العزت اس کو دیتے جائیں۔ کتنا سہولت والا کام ہے۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان ایام 20 میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا تو وہ باقی دنوں میں بھی اپنی اس قضا کو اور اس نیکی کو وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ ان 3 دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں روزے رکھ لے۔ اگر وہ ان 3 دنوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو پھر تو بالکل سنت کے مطابق عمل ہوگا، سارا سال روزے رکھے ہوئے اس۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان 2 اعمال کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے سارا سال اس کے روزے بنا دیں۔ یہ گویا اللہ نے ہمارے لیے سہولت دی، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ یہ نہ بھی کرتا تو ہم اللہ کے اوپر اعتراض تو نہیں کر سکتے تھے نا، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے کہا میرے بندوں کے لیے مشکل ہو جائے گا سارے سال کے روزے رکھنا، کوئی اس طرح کا اہتمام کر دوں وہ تھوڑا سا عمل کرنے میں سارے سال کے روزے اس کے ثواب بنا دیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب رمضان المبارک میں ہم قیام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، حدیث کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان ان اعمال کو بجا لاتا ہے ساری رات قیام کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ جیسے ہم تاک راتوں میں ساری رات جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لمبا قیام کرتے ہیں، گھنٹے کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتا دیے کہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی انسان راتوں کو نہیں جاگ سکتا، دن کی مشقت کی وجہ سے
سویا ہوا ہے، وہ کچھ اعمال کو بجا لائے، اللہ رب العزت ساری رات کے قیام کا ثواب دے دے۔ ان میں سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد العشاء فی جماعت، جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، کان لہ قیام نصف لیلۃ، اس انسان کے لیے اللہ رب العزت آدھی رات کے قیام کے برابر ثواب دیتے ہیں، جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، وہ سو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام نصف لیلۃ، آدھی رات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ لکھ دیتے ہیں جو عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور پھر فرمایا من صلی العشاء والفجر فی جماعت، جو انسان عشاء کی نماز کو اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، کان لہ کقیام لیلۃ، ان دو نمازوں کی وجہ سے گویا کہ اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ جیسے ساری رات اس نے قیام کیا، ان دو نمازوں کا اجر۔ اور حدیث میں آتا ہے منافق کی یہ علامت ہے، منافقین کے اوپر سب سے بھاری نمازیں، سب سے مشکل نمازیں وہ فجر اور عشاء کی نماز، کیونکہ جتنا زیادہ کسی عمل کا فائدہ ہے نا، انسان کو، مسلمان کو شیطان اتنا زیادہ بھٹکاتا ہے اس کے بارے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پھر وہ سو جائے اور میری سارے دن کی، ساری رات کی محنت رائے گاہ جائے۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے نہ یہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، نہ یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ دو نمازیں نہیں ضائع کر رہا ہوتا، وہ حقیقت میں ساری رات کا قیام ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ دو نمازیں تو ضائع ہو گئی، دو فرض رہ گئے، لیکن اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پہلا عمل عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا، ساری رات کا قیام۔ نمبر 2، ظہر کی 4 سنتیں۔ نماز ظہر اس سے پہلے جو 4 سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، یعدلن بصلاۃ السحر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان 4 رکعتوں کو یعدلن بصلاۃ السحر، تہجد کی نماز کے برابر کر دیا۔ تہجد کی نماز، سحری کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے، اس نماز کے برابر یہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں جو انسان پڑھ لیتا ہے، جو مسلمان اس کا اہتمام کرتا ہے، یا دلنا، اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے کہ تہجد کی نماز کے برابر اس کا اجر رکھ دیا۔ ہم سنتوں کا اہتمام بڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہ شاید عادت یا عقیدہ اور نظریہ ہی بنا لیا کہ ہم نے صرف فرض پڑھنے، بالکل جماعت کے وقت آنا ہے، یا وہ بھی تھوڑی سستی ہوگی، 1 رکعت رہ گئی، جلدی 4 فرض پڑھے اور مسجد سے نکلے دکان کے اوپر، گھر میں یا کسی مجلس میں۔ نہیں، حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جو انسان 4 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، 4 رکعتوں، یہ فرض سے ہٹ کے سنتیں، ان کا اتنا ثواب ہے جیسے اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی۔ اس لیے سنتوں کا بھی اہتمام کیا کرے۔ قیامت کے روز جب فرضوں کو دیکھا جائے گا نا، تو فرضوں کی کمی کو سنتیں پوری کریں گی۔ فرضوں میں جو کمی رہ گئی، اللہ سنتوں کو فرضوں کے کھاتے میں ڈال دے گا، چلے اس طریقے سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ پھر سنتوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کیا جائے گا۔
اس لیے علماء اور شارحین لکھتے ہیں کہ فرضوں کے محافظ سنتیں ہیں اور سنتوں کے محافظ نوافل ہیں۔ جو انسان نفل کا اہتمام نہیں کرتا وہ پھر سنتوں میں کوتاہی کرتا جاتا ہے، جو سنتوں میں کوتاہی کرتا ہے، اہتمام نہیں کرتا، پھر اس کے فرض بھی رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اثرات عبادت کے کہ ایک عبادت کرنے سے دوسری عبادت کا اہتمام ہوتا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 سنتیں تہجد کی نماز کے برابر۔ اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، کہ جو انسان امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، حتی ینصرف، جب تک امام جماعت کرواتا ہے وہ اس کا اہتمام کرتا رہتا ہے، حسب لہ قیام لیلۃ، اس انسان کو بھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ہم کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، صرف توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے۔ اور اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی ہیں کہ جو اتنے عمل کا اہتمام کر لے اس کو اتنا بڑا ثواب۔ اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ ب100 آیۃ، جو انسان رات کو 100 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، 100 آیات فی لیلۃ، 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے، کتب لہ قنوت لیلۃ، ساری رات کا قیام اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ 100 آیتوں کی تلاوت ہے تھوڑا سا مشکل، لیکن اگر ہم بستر پہ لیٹ کے گھنٹوں موبائل استعمال کر سکتے ہیں تو موبائل میں رکھا ہوا قرآن 10-20 منٹ لگا کے 100 آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، صرف سستی اور کچھ نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ اعتراض کرے نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، تو یہ اعتراض درست نہیں۔ ہمارے پاس وافر وقت ہے، ہاں ہم صرف ان کاموں میں کرتے ہیں جو بے مقصد کام ہیں۔ فیس بک کو دیکھتے جائیں گے، نیچے نیچے کرتے جائیں گے، پھر اوپر کرتے جائیں گے، پھر نیچے کرتے جائیں گے، 20 دنوں کی دیکھی پوسٹ گھنٹوں گھنٹوں اس پہ صرف کر دیتے ہیں۔ نہیں ہے نیٹ کا پیکج پھر بھی پرانی پوسٹیں دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی پوچھے تو کہتے ہیں وقت بھی تو گزار ہوتا ہے نا ایسے۔ یہ بے مقصد کاموں میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ انہی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے رات کو جب بستر پہ لیٹ جائیں، 100 آیتوں کی تلاوت کر کے سو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ساری رات کا قیام وہ سویا ہوا ہے، خراٹے مار رہا ہے، وہ خوابوں کی وادیوں میں گھوم رہا ہے، وہ خوش سے خوش مقامات اور لمحات دیکھ رہا ہے، خوابوں میں سویا، نیند پوری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 100 آیتوں کی وجہ سے اس کو ساری رات کا قیام اس کا ثواب دے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے من قرأ الآیتان فی من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتہ، کہ جو انسان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، 2 آیتیں یہ اللہ نے حضور گرامی کو تحفہ دی تھی، یہ 2 آیتیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، تو بھائی ان 2 آیتوں کی بھی تلاوت کر سکتے ہو کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ 1 سے 2 منٹ سے زیادہ وقت لگے، ویسے تو اہتمام کریں 100 آیت پڑھنے کا۔ حضور گرامی تو ظہر کی نماز میں حدیث میں آتا ہے ایک رکعت میں 30 آیتیں پڑھ جاتے تھے، پہلی رکعت میں 30،
دوسری میں 30، تیسری میں 15، چوتھی میں 15، کتنی آیتیں ہوگی؟ 100 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پڑھ جاتے. تو جو انسان رات کو ان 2 آیتوں کا اہتمام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آیتیں کافتاہ، اس کو کافی ہو جاتی ہے. اور شارحین نے لکھا ہے، امام نبوی نے بھی لکھا ہے کہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بھی کفایت کرتی، جنوں سے بھی کفایت کرتی، جادو کے اثرات سے بھی کفایت کر جاتی ہے، اور رات کے قیام سے بھی کفایت کر جاتی ہیں. رات کے قیام کا ثواب بھی ملتا ہے، شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے، جنوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے. یہ 2 آیتیں جو رات کو پڑھ لیتا ہے. اور چوتھا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلق، مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے درجۃ الصائم القائم، روزہ رکھنے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور رات کو قیام کرنے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، جس سے انسان کے اخلاق اچھے. ہم روزے رکھ کے بھی بدتمیزیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کے بھی ہمارے اخلاق درست نہیں. ادھر ایک ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے بد اخلاقی کر رہے ہوتے ہیں. نماز سے پہلے بھی بد اخلاقی، نماز کے بعد بھی بد اخلاقی. حالانکہ نماز تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ تو برے کاموں سے روکتی ہے. ہماری نمازیں ہمیں روکتی نہیں. ہاں، پھر نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق، مومن کا اچھا اخلاق لا یدرک درجۃ الصائم القائم، وہ روزے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، وہ رات کو قیام کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. صرف اچھے اخلاق سے ملنا تو ہے، خندہ پیشانی سے، میٹھی زبان سے، وقولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے بات کرنے سے، دیانت داری اور صداقت کا پہلو اپناتے ہوئے، یہی تو حسن اخلاق ہے. اور ان چیزوں کا بھی ہم اہتمام نہیں کرتے، مشکل عبادت کرنے کے اوپر ہم زور دے دیتے ہیں. تو بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے ہماری وہ عبادتیں بھی قیامت کے روز ہمارے منہ پہ ٹے ماری. معاملات میں قیامت کے روز جو میزان رکھا جائے گا، حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بھاری چیز جو مومن کے میزان میں ہوگی وہ انسان کا، مسلمان کا اچھا اخلاق ہے. خشک ہو گئے لوگ، خشک مزاج، روزے کے برابر درجہ، قیام کے برابر درجہ. جو انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور عمل ایسا ہے جو بڑی فضیلتوں والا ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین، جو انسان بیوہ خاتون کی اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے الساعی تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. ایک خاتون بیوہ ہے، بچے مسکین ہیں، بے یار و مددگار ہے وہ خاتون، الساعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ جدوجہد کرتا ہے ان کو سنبھالنے کے لیے. کتنا ثواب ہے، کل جہادی فی سبیل اللہ، جیسے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. چھوٹے چھوٹے عمل، بڑا بڑا ثواب. اور پھر کیا فرمایا، اوِل قائم اللیل،
یا اتنا زیادہ ثواب اس کو دیا جاتا ہے اوِل قائم اللیل، جیسے اس نے رات کو قیام کیا ہے، اوِ الصائم النہار، یا اتنا زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے جیسے اس نے دن کو روزہ رکھا ہے۔ کتنا مشکل ہے جہاد کرنا، کتنا مشکل ہے راتوں کو قیام کرنا، کتنا مشکل ہے دن کو روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوہ کے لیے، جو مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ ان تین میں سے ایک کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں، جیسے وہ جہاد کر رہا ہے، جیسے رات کو قیام کر رہا ہے، جیسے دن کو روزہ رکھا، اتنا زیادہ ثواب۔ اور بھائی مسکین کہتے ہی اس کو ہیں جو غریب ہو لیکن مانگے نہ، عزت نفس کی وجہ سے لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، بیٹھے ہیں گھر میں، مانگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے صدقہ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان پہ مال خرچ کرنا بڑی فضیلتوں والا ہے، جہاد کے برابر ہے، قیام کے برابر ہے، روزے کے برابر ہے۔ یہ تو گویا اللہ رب العزت نے نیکیوں کی سبیل لگا دی، نیکیوں کی سبیل۔ مشکل تھا سارا سال ہی رمضان بن جاتا کہ روزے رکھنے پڑتے، مشکل تھا، بلکہ مشکل سے بھی ناممکن ہو جاتا۔ اللہ کا اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنی مشقت ڈالتا ہے جتنی انسان میں طاقت ہے۔ ہاں پھر اللہ نے کچھ اہتمام تو کرنا تھا، نیکیوں کا کچھ تو اہتمام کرنا تھا، پھر یوں اہتمام کیا کہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ نے نیکیوں کے پہاڑ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیے، اور حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور عمل جو رات کے قیام کے برابر ہے، من اتا فراشہ، جو اپنے بستر پہ آئے سونے کے لیے، فہو ینوی ان یقوم فیصلی من اللیل، وہ خالص نیت کرتا ہے کہ میں رات کو جاگوں گا، میں رات کو نماز پڑھوں گا، یہ نیت کرتا ہے، خالص نیت۔ فغلبتہ نومہ، اس کے اوپر اس کی نیند غالب آ جاتی، وہ بیدار ہی نہیں ہوتا، آنکھ نہیں کھلتی، سویا رہتا ہے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، صبح ہو گئی، جاگا نہیں، بیدار نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ ما نویٰ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہی عمل لکھ دیتے ہیں ما نویٰ، جس کی نیت کر کے وہ سویا تھا، خالص نیت کر کے، ایسے دکھلاوے والی نیت نہیں، خالص نیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ چلے نیت تو کی تھی نا، کیا ہوا، نیند کا غلبہ آ گیا، کتب لہ ما نویٰ، جو نیت ہے وہی لکھ دو۔ اور پھر کان نومہ صدقۃ علیہ، اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے، کان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ، اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے صدقہ بنا دی جاتی، نیند صدقہ بن گئی، اور جو نیت کی تھی وہ بھی لکھ دیا گیا۔ کیسی بہار ہے، کیسی سہولیات ہے۔ ابھی کوئی کہے دین اسلام مشکل دین ہے، نہیں، مشکل نہیں، آسان ہے، تھوڑا سا دل کو سمجھانا پڑتا ہے، ہم اس سے کہیں زیادہ مشکل کام کرتے ہیں۔ اس کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جس کی اس نے نیت کی ہے، اور اس کی نیند صدقہ بنا دی جاتی ہے۔
آخری بات، من دل علی خیر فلہ مثل، جو انسان کسی خیر اور اچھے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، من دل علی خیر، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور کوئی انسان اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ایسی باتوں کی تلقین کیا کریں، گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، بچوں کی تربیت ایسی کریں، اہل خانہ کی ایسی تربیت کریں کہ گھر کے اندر ایک اسلامی ماحول پیدا ہو جائے، اس کا ہمیں بھی ثواب، کرنے والوں کو بھی ثواب۔ اور پھر ایک عمل ایسا ہے، بتا کے بات ختم کرتا ہوں، کہ جس کا قیام کے برابر بھی ثواب ہے، روزے کے برابر بھی ثواب ہے۔ ایک عمل ایسا ہے قیام کے برابر بھی ثواب، ایک قیام نہیں، سانہ کئی سالوں کے قیام کے برابر ثواب، کئی سالوں کے روزوں کا ثواب۔ تو عمل سن لیجیے، من غسل یوم الجمعہ، جو انسان جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، واغتسل، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، جمعے کی تیاری بڑے اہتمام سے کرتا ہے، غسل کیا، صاف ستھرا ہوا، صاف ستھرا لباس پہنا، خوشبو لگائی، ثم بکر وابتکر، جلدی جلدی مسجد آ جاتا ہے، جلدی مسجد پہنچتا ہے، ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا، ہاں دور سے آنا ہے سواری پہ آ جائیں، قریب سے آنا ہے کوشش کریں پیدل آنے کی، سوار نہیں ہوتا پیدل آتا ہے، دنا من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، فاستمع، خطبہ بڑی توجہ سے سنتا ہے، ولم یلغو، کوئی لغو کام نہیں کرتا، بڑے دھیان سے خطبہ سنتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، کوئی بیچ میں ایسی حرکت نہیں کرتا جو لغو اور بے مقصد ہو، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی دوسرے کو چپ کرواتا ہے نا، خطبے کے دوران کوئی باتیں کر رہا ہے اور دوسرا انسان اس کو چپ کروائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل بھی گویا کہ لغو ہے، یہ عمل بھی۔ تو پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ جس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہن لیے، جلدی جلدی مسجد آ گیا، پیدل چل کے آیا، امام کے پاس بیٹھا، توجہ سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ خطبہ سنا۔ بات سننا بھی تو مشکل ہے نا، سنانا بڑی آسان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل السنۃ اجر صیامھا و قیامھا، ہر قدم کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم کے بدلے اجر صیامھا و قیامھا، اور پھر کئی روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، کئی راتوں کے قیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو انسان یہ عمل کرتا ہے۔ ہر ہفتے اللہ یہ موقع دیتا ہے، ہر ہفتے۔ اب آپ یہ دیکھیں، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، ہر دن موقع، صبح عشاء کی نماز پڑھیں، زور کی سنتیں پڑھیں، ہر دن یہ موقع، ہر رات یہ موقع، 100 آیتوں کی تلاوت کر لیں، نیت کر کے سو جائیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، پھر دن اور رات
دونوں میں موقع، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. پھر ہفتے میں ایک دفعہ موقع کہ جمعے کا اہتمام کریں. پھر مہینے میں ایک دفعہ موقع 3 دن کے روزے رکھ لیں. اللہ نے دن کا بھی اہتمام کیا، رات کا بھی کیا، دن اور رات دونوں کا کیا، ہفتے کا کیا، مہینے کا کیا. جو ان باتوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے گویا کہ سارا سال اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ساری رات سارا سال وہ قیام کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.